بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فرست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول، کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School, learning today, leading tomorrow. شالی بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسیلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. مہاراجہ دولہا ہاؤس کی فخریہ پیشکش 37 سال مکمل ہونے پر سوٹس اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 70% کم دام میں حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ 30,000 کی سوٹس اور شیروانی کی خریداری پر 30,000 کی پگڑی، موتی کا مالا اور تلوار بالکل مفت پہنیے۔ آپ مارکیٹ میں دام معلوم کر لیں اور پھر تشریف لائیں۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام۔ ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد اور گن فاؤنڈری ایبٹس۔ 15 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو حج کی سعادت۔ وقوف عرفات کے ساتھ سب سے اہم رکن ادا کیا گیا، جبل رحمت پر نورانی نظارے۔ حاجی جذباتی ہو گئے، زندگی کا بہترین لمحہ، عرفات میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتیں، گڑ گڑا کر دعائیں۔ اللہ رہنماؤں کو ہدایت دے۔ مسجد نمرہ میں امام کعبہ شیخ صالح بن حمید کا خطبہ حج، فلسطین کے لیے دعائیں۔ مسلمان اسرائیل کی ہر مدد کو روکے، غزہ میں ناقابل یقین حد تک وحشت ناک ظلم، بچوں کو بموں سے ہی نہیں بھوک سے بھی مارا جا رہا ہے، خامنہئی کا پیام حج۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، کئی جاں بحق اور زخمی، اسرائیلی فوج نے 2 ہوسٹیجز کی لاشیں برآمد کی۔ سیکیورٹی کونسل میں غزہ جنگ بندی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا، کہا اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ ٹرمپ نے 12 ملکوں کے شہریوں پر لگائی پابندی، ایران، افغانستان، یمن، سوڈان شامل، کہا غیر ملکی دہشت گردوں سے امریکہ کو بچانے کے لیے ضروری قدم ہے۔ ٹرمپ اور پوٹین کی ٹیلی فون پر بات چیت، انڈیا پاکستان تناؤ پر غور کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا میدان جنگ کی طرح پانی کے مسئلے پر بھی بھارت کا گھمنڈ توڑیں گے۔ RCB اور کرناٹک کرکٹ ایسوسی ایشن کے خلاف بھگدڑ کے سلسلے میں FIR، مجسٹریٹ نے تحقیقات شروع کر دی۔
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حج کی۔ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں نے جمعرات کو حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی ان مسلمانوں کو حج کی سعادت حاصل ہو گئی اور عملاً ان کا حج ادا ہو گیا۔ وقوف عرفات کے بعد حاجی مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد مزدلفہ روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ شیطان کی علامتوں کو کنکر مارنے کے لیے کنکر جمع کریں گے اور پھر جمعے سے شیطان کو کنکر مارنے کے لیے وہ منا واپس ہوں گے۔ شیطان کی علامتوں کو کنکر مارنے کے عمل کو رمی جمار کہا جاتا ہے۔ حاجی جمعے کو اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں جانور بھی ذبح کریں گے اور بال کٹوائیں گے۔ بال کٹوانے کے عمل کو حلق کہا جاتا ہے۔ حلق کے ساتھ ہی حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رمی جمار یعنی شیطان کی علامتوں کو کنکر مارنے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ عرفات میں قیام کے دوران حاجیوں نے بھرپور عبادتیں کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس موقع پر کئی حاجی اشک بار ہو گئے، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جذباتی ہو گئے۔ میدان عرفات پر واقع مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ دیا گیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا تاریخی خطبہ دیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی برابری کا عظیم سبق دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے خطبے کو انسانی حقوق کا پہلا منشور بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے دوسرے انسان پر حق بتائے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر برتری حاصل نہیں ہے، گورے کو کالے پر، نہ امیر کو غریب پر، نہ بادشاہ کو غلام پر، نہ مرد کو عورت پر، بلکہ تمام انسان برابر ہیں اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی پیمانہ ہے تو وہ صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد سے ہر سال میدان عرفات میں حج کے دوران خطبہ حج دیا جاتا ہے۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید نے میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے حج کا خطبہ دیا۔ اپنے خطبے میں انہوں نے اسلام کی تعلیمات بیان کی اور مسلمانوں کو تقوی، صبر، شکر اختیار کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے دین میں بدعت اور غیبت کے خلاف خبردار کیا اور شیطانی اعمال سے دور رہنے پر زور دیا۔ شیخ حمید نے اسلام کے بنیادی اصولوں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ انہوں نے اجتماعی عبادتوں کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ زکوٰۃ غریبوں کی مدد کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ شیخ حمید نے والدین، یتیموں، ضرورت مندوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک پر بھی زور دیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ وعدوں پر عمل کریں، سچ بولیں، انکساری سے رہیں اور ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ انہوں نے کہا کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے۔ امام کعبہ نے کہا کہ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی پیغمبر، بزرگ یا ولی کو عبادت میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت اور انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ شیخ حمید نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہمارے رہنماؤں کو ہدایت دے اور دشمن کے خلاف ان کی مدد کرے۔ امام کعبہ نے کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، دشمنوں سے لوگوں کو پناہ دینی چاہیے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد کرے۔ انہوں نے حج کے لیے اچھے انتظامات پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ حج اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک ہے اور استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ منگل کو مکہ پہنچنے کے بعد حاجیوں نے طواف قدوم کیا تھا۔ اس کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے مینا میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتیں کی اور مینا میں رات گزاری۔ اس کے بعد وہ عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن الإيمان بالملائكة الكرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. والإيمان بما أنزل الله من الكتب من التوراة والإنجيل والزبور وغيرها
وجعل الله القرآن الكريم مهيمنا عليها كلها. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والإيمان برسل الله عز وجل، برسل الله عليهم الصلاة والسلام: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم البينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والإيمان باليوم الآخر، يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، وما فيه من الجنة لأولياء الله، وما فيه من العذاب والنار لأعداء الله. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. والإيمان بأن الله قدر جميع الوقائع والحوادث ما كان وما يكون في اللوح المحفوظ، وشاءها وخلقها، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المسلمون حجاج بيت الله، أما الإسلام فقد فسره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن أن العبادة حق الله وحده، لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه، ولو كان من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأولياء. قل الله أعبد مخلصا له ديني. يا أيها الناس اعبدوا ربكم ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا وأصلح ذرياتنا وأدخلنا الجنة وأعذنا من النار. اللهم تقبل حجنا، اللهم تقبل حجنا وطاعاتنا وصالح أعمالنا. اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم وتولى جميع شأنهم وازرع المحبة فيما بينهم. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في فلسطين. اللهم تولى شأنهم، اللهم تولى شأنهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي طريدهم واجبر كسيرهم وأمن خائفهم واكفهم شر أعدائهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير واجعلهم من أسباب الهدى والتقى. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد سلمان. اللهم واجزهما خير الجزاء على ما قدما ويقدمانه للإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مینا، عرفات اور مکہ کے آس پاس کے دوسرے علاقوں میں بہت زیادہ گرمی ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ 41 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا. پچھلے سال ہزاروں حاجیوں کی گرمی کی وجہ سے موت ہوئی تھی. اس مرتبہ ایسے حالات کو ٹالنے کے لیے مناسب قدم اٹھائے گئے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے.
دنیا بھر سے حاجی حج کے تجربے سے مسرور اور مطمئن ہیں۔ انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے ایک حاجی عبد الرحمن نے بتایا کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایجپٹ سے تعلق رکھنے والی مروہ السعید نے کہا کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے انہیں امید ہے کہ وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ انڈیا سے تعلق رکھنے والی حاجی ناظم خلیفہ نے، جو امریکہ میں رہتے ہیں، کہا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ حاجی عرفات میں تلبیہ کے کلمات ادا کر رہے تھے، جسے روحانی سما نظر آ رہا تھا۔ تمام حاجی ایک ہی رنگ یعنی سفید رنگ کے لباس میں تھے، جسے احرام کہا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ احرام کی حالت میں جو مساوات ہے، انسانی مساوات کا پیغام ہے، وہ دیا جاتا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 15 لاکھ بیرونی حاجیوں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی اور سعودی عرب کے شہری بھی حج ادا کرنے والوں میں شامل ہے۔ حج کے خطبے کا ترجمہ تقریباً 35 زبانوں میں کیا گیا اور اس سے راست AI کے ذریعے سنایا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ نے حج کے موقع پر اپنے پیام میں کہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صہیونی حکومت یعنی اسرائیل کی ہر طرح کی مدد کو روکے۔ اپنے سالانہ حج پیام میں سپریم لیڈر نے کہا کہ دنیا بھر سے سعودی عرب میں حج کے لیے جمع ہونے والے لاکھوں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی حکومتوں سے مطالبہ کریں کہ وہ غزہ اور ویسٹ ایشیا کی تباہیوں کے مد نظر اپنا فرض ادا کریں۔ خامنہ نے وارننگ دی کہ مجرم اسرائیل نے غزہ کے سانحے کو ناقابل یقین حد تک پہنچاتے ہوئے وحشتناک ظلم کیے ہیں، جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ امریکہ یقیناً صہیونیوں کے جرائم میں شامل ہے اور اسرائیل کے ساتھ اس نے گٹھ جوڑ کیا ہے۔ اور انہوں نے مڈل ایسٹ کے جو امریکی اتحادی ہیں، جیسے سعودی عرب ہیں، اس طرح کے دوسرے ملک ہیں، ان سے کہا کہ وہ مظلوموں کی مدد کے لیے قرآن کے پیغام کو سنیں اور اس پر عمل کریں، امریکہ کو اپنا ظالمانہ رویہ ختم کرنے کے لیے مجبور کریں۔ خامنہ نے غزہ کے لوگوں کی کرشماتی مزاحمت کی تعریف کی، جنہوں نے فلسطین کے مسئلے کو زندہ رکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھر کے آزادی پسند لوگوں کی تعریف کی جو فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ خامنہ نے تمام اماموں، خطیبوں، مقررین سے کہا کہ وہ مسئلہ فلسطین کو ہر جگہ، ہر فورم میں اٹھائیں۔ خامنہ نے کہا کہ فلسطینی بچوں کو نہ صرف بموں، گولیوں اور میزائلوں سے مارا جا رہا ہے بلکہ بھوک اور پیاس سے بھی مارا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پیاروں کا غم منانے والے فلسطینی خاندانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ خامنہ نے کہا کہ تمام مسلم ملکوں کو اسرائیل کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ مسلم ملکوں میں بعض اختلافات کو تسلیم کرتے ہوئے خامنہ نے کہا کہ یہ اختلافات غزہ کی مدد کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ بات کرتے ہیں غزہ اور فلسطین کی۔ اسرائیل نے غزہ میں اپنی ظالمانہ کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے پچھلے 24 گھنٹوں میں درجنوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا۔ الاہلی ہاسپٹل پر تازہ حملے میں 3 جرنلسٹ جاں بحق ہو گئے اور 1 جرنلسٹ بری طرح زخمی ہے۔ جمعرات کو الگ الگ حملوں میں کم سے کم 23 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 54,607 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران زخمیوں کی تعداد 1,25,341 بتائی گئی ہے۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک آپریشن کے دوران 2 ہوسٹیجز کی لاشیں برآمد کی ہیں۔ ان کی پہچان گاڈی ہگائی اور جوڈی ونسٹنز کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ دونوں امریکن سٹیزنز بھی ہیں اور انہیں خان یونس میں ایک ٹھکانے پر رکھا گیا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی بتائے گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے دوران انہیں پکڑا گیا تھا۔ امریکہ نے UN سیکیورٹی کونسل میں فلسطین اور جنگ بندی کے بارے میں قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے بھی کئی بار اسرائیل کے خلاف قراردادوں کو ویٹو کیا ہے۔ ٹرمپ کی دوسری میعاد شروع ہونے کے بعد سے یہ اس طرح کا پہلا واقعہ ہے۔ 14 سیکیورٹی کونسل ارکان نے قرارداد کی تائید کی اور صرف ایک یعنی امریکہ نے اس کی مخالفت کی، جو ویٹو پاور رکھتا ہے۔ اس قرارداد میں غزہ میں جنگ روکنے پر زور دیا گیا تھا۔ الجیریا، ڈنمارک، گریس، گیانا، پاکستان، پاناما، ریپبلک آف کوریا، سیئرا لیون، صومالیہ اور لتھوینیا نے مل کر یہ قرارداد پیش کی تھی۔ قرارداد میں غزہ کی بدترین انسانی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا گیا اور اسرائیل سے حملے اور ناکہ بندی فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکہ نے یہ سٹینڈ لیا کہ اسرائیل کو اپنی حفاظت میں کارروائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ امریکی سفیر نے کہا کہ ان کے ملک کی طرف سے مخالفت پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ چائنا کے سفیر نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے قرارداد کی مخالفت سے یہ بات صاف ہو گئی کہ امریکہ بحران کو حل کرنے کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے۔ پاکستان کے نمائندے نے کہا کہ قرارداد کی ناکامی سیکیورٹی کونسل کے ضمیر پر ایک دھبہ ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے. جن ملکوں کو بلیک لسٹ کیا گیا ان میں افغانستان، میانمار، چاڈ، کانگو، ایکواٹوریل گنی، ایریٹریا، ہیٹی، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن شامل ہے. 7 دوسرے ملکوں کے شہریوں پر بھی جزوی پابندی لگائی گئی ہے. ٹرمپ نے کہا کہ غیر ملکی دہشت گردوں سے امریکہ کو بچانے کے لیے یہ قدم ضروری ہے، اور انہوں نے کہا کہ کولوراڈو ریلی پر حملے کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دہشت گرد امریکہ کے کتنے خلاف ہیں اور اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. کولوراڈو میں اسرائیل کے حق میں ایک ریلی نکالی گئی تھی جس پر حال ہی میں ایک حملہ ہوا تھا. جن دوسرے ملکوں کے شہریوں پر جزوی یعنی پارشل پابندی لگائی گئی ہے ان میں برونڈی، کیوبا، لاؤس، سیارا لیون، ٹوگو، ترکمانستان اور وینزویلا شامل ہے. ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم ان لوگوں کو ہمارے ملک میں آنے نہیں دیں گے جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ سیریا ان ملکوں میں شامل نہیں ہے جن کے شہریوں پر پابندی لگائی گئی ہے. حالانکہ 2017 میں ٹرمپ نے اپنے پہلے ٹرم کے دوران سیریا کے لوگوں پر بھی پابندی لگائی تھی. حال ہی میں امریکہ نے سیریا کے لیڈر احمد الشرا سے ملاقات کی تھی اور سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا تھا. ٹرمپ نے بعض معاملوں میں چھوٹ بھی دی ہے، جیسا کہ بعض افغان شہری اور دوہری شہریت رکھنے والے بعض زمروں کو چھوٹ دی گئی ہے. ان پابندیوں پر 9 جون سے عمل ہوگا. ٹرمپ نے 2024 کے الیکشنز کی مہم کے دوران اس طرح کا وعدہ کیا تھا. ایک دن پہلے ٹرمپ نے بعض غیر ملکی اسٹوڈنٹس کے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلے پر بھی پابندی لگائی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے ٹیلی فون پر انڈیا پاکستان تعلقات، ٹکراؤ اور حالیہ تناؤ کے بارے میں بات چیت کی ہے. کرملن نے یہ بات بتائی. کرملن کے سورسز نے کہا کہ ٹرمپ اور پوٹن نے مڈل ایسٹ کی صورتحال کے بارے میں بھی بات چیت کی. اس دوران ٹرمپ نے حالیہ عرصے میں کئی بار دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تناؤ کم کرنے اور جنگ بندی کرانے میں اہم رول ادا کیا ہے. ٹرمپ کے ان بیانات پر انڈیا میں ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے. اپوزیشن پارٹیاں اس مسئلے پر حکومت سے جواب مانگ رہی. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈیا کو خبردار کیا ہے کہ میدان جنگ کی طرح پانی کے مسئلے پر بھی بھارت کے گھمنڈ کو توڑا جائے گا. اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. یہ میٹنگ پانی کی سیکیورٹی کے بارے میں ہوئی تھی. انڈیا نے پہلگام حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. آر سی بی کی کامیابی کے جشن کے دوران بھگدڑ کے سلسلے میں کرناٹک پولیس نے آئی پی ایل ٹیم رائل چیلنجرز بنگلور اور کرناٹک کرکٹ ایسوسی ایشن کے خلاف ایک کیس درج کر لیا ہے. اس سلسلے میں کرکٹ ایسوسی ایشن، بنگلور میٹرو اور آر سی بی کو نوٹسیں جاری کی گئی ہیں. بنگلور پولیس نے اپنے طور پر یہ کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کی. ایک دن پہلے آر سی بی کے جشن کے موقع پر بھگدڑ میں کم سے کم 11 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور درجنوں زخمی ہوئے تھے. کرناٹک حکومت نے مجسٹریٹ کے ذریعے اس حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے. چھان بین کے لیے ضلع مجسٹریٹ جگدیشورا کو مقرر کیا گیا ہے. مجسٹریٹ نے چناسوامی اسٹیڈیم بنگلور کا دورہ کیا. وہ ان گیٹس کی طرف بھی گئے جہاں پر بھگدڑ کا واقعہ پیش آیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ 15 دنوں کے اندر حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کریں گے. چھتیس گڑھ میں ایک ٹاپ نکسلائٹ لیڈر کو انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا گیا ہے. پولیس نے بتایا کہ خصوصی انٹیلیجنس خبر پر یہ کارروائی کی گئی. اس نکسلائٹ کی پہچان سدھاکر کی حیثیت سے کی گئی ہے. کچھ دن پہلے سی پی آئی مووس کے سیکریٹری کیشو راؤ عرف بسوا راجو کو ایک انکاؤنٹر میں ہلاک کیا گیا تھا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت اگلے سال مارچ تک ملک سے نکسلزم کا صفایا کر دے گی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. TOME International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At TOME International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. TOME International School, learning today, leading tomorrow. شالی بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد. علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے. قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس. تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز. آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system,
CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। पंद्रह लाख से ज्यादा मुसलमानों को हज की सआदत। वकूफ अरफात के साथ सबसे अहम रुकन अदा किया गया। जबल रहमत पर नूरानी नजारे। हाजी जज्बाती हो गए। जिंदगी का बेहतरीन लम्हा। अरफात में खुशी खुशू के साथ इबादतें, गिड़गिड़ा कर दुआएं। अल्लाह रहनुमाओं को हिदायत दे। मस्जिद निमरा में इमाम काबा शेख सालेह बिन हुमैद का खुतबा हज। फलस्तीन के लिए दुआएं। मुसलमान इसराइल की हर मदद को रोके। गाजा में नाकाबिले यकीन हद तक वहशतनाक जुल्म। बच्चों को बमों से ही नहीं, भूख से भी मारा जा रहा है। खामनाई का पयाम हज। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी। कई जाँ बहक और जख्मी। इसराइली फौज ने 2 होस्टेजेस की लाशें बरामद की। सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा जंगबंदी करारदाद को अमेरिका ने वीटो कर दिया। कहा इसराइल को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। ट्रंप ने 12 मुल्कों के शहरियों पर लगाई पाबंदी। ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सूडान शामिल। कहा गैर मुल्की दहशत गर्दों से अमेरिका को बचाने के लिए जरूरी कदम है। ट्रंप और पुतिन की टेलीफोन पर बातचीत। इंडिया पाकिस्तान तनाव पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा मैदान जंग की तरह पानी के मसले पर भी भारत का घमंड तोड़ेंगे। आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भगदड़ के सिलसिले में एफआईआर। मजिस्ट्रेट ने तहकीकात शुरू कर दी। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।